اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ حج آیت 38۔ محترم حضرات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روابط استوار کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر تابع داری کرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے کہ اب انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں اور ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا ہے۔ وہ صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی کے گن گاتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی توحید کا علم بردار کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ایسے کام ہیں جب دنیا والے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت بھی پوری تاریخ میں ہے۔ جہاں کہیں کسی نبی نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا، اسی وقت لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ بعض نبیوں کو وطنوں سے نکال دیا گیا اور بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا اور بعض نبیوں پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے۔ محترم حضرات، یہی انبیاء کرام تھے، جب ان کے بیچ میں تھے تو لوگ ان کی شرافت، ان کی امانت، ان کی دیانت کے واقعات بتاتے تھے، مثالیں دیتے تھے اور ان کو بڑا ہی نمایاں مقام دیا جاتا تھا۔ لیکن یوں ہی انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ شروع کیا کہنا تو ان کے دوست، ان کے عزیز، ان کے ملنے والے، ان کے روابط میں رہنے والے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء کرام، صلحاء، اولیاء کرام سب کو اچھی خبریں سنائی ہیں، اور یہ ان کو فرمایا کہ تم اس بارے میں پریشان نہ ہو، بلکہ جن لوگوں نے بھی کبھی کسی نبی کی، کسی ولی اللہ کی، کسی نیکوکار کی، کسی معاہد کی دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس دشمنی کی وجہ سے انہی کو برباد کرتا ہے جو دشمنی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کریں اور اللہ ہی کی توحید کا علم بلند کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو متعارف کرائیں۔ حضرات، قرآن مجید میں ہے کہ تم اگر اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلمات کے بارے میں لکھنا شروع کر دو اور اس کے لیے پوری دنیا کائنات کے درختوں کو کلموں کی شکل دے دو، اور تمہارے لیے 7 سمندر اور اتنے ہی اور سمندر سیاہی کی شکل میں آ جائیں، لیکن تم اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کے گن گانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنے 99 نام بتائے ہیں، اپنے 99 صفات لوگوں کو بتائی ہیں۔ یہ جو اللہ کے اسماء الحسنہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی تعریفیں ہیں، اور ایک ایک تعریف کو کھولتے جائیں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ایک تعریف بھی مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ ان ناموں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اتنے بابرکت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان ناموں کو یاد کرتا ہے، ان ناموں کے معنی، مطالب، مفہوم کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا بخشش کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن محترم حضرات، ہمارے ہاں چیز پڑھی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی، جبکہ قرآن مجید سمجھنے والی بات ہے، دین اسلام سمجھنے والی بات ہے۔ احادیث میں بھی جہاں پر سمجھانے کی بات کی گئی ہے وہاں پر یہی فرمایا گیا ہے کہ تم سمجھ بوجھ لو، کیونکہ سمجھ بوجھ کے بغیر کسی چیز کا پڑھنا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، عام طور پر ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتاب پڑھنے سے ہمارے اندر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اکثریت اس کے بارے میں یہی کہے گی کہ بس ہم نے تلاوت کی۔ تو یہ تلاوت جو ہے، اس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ ہم نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، جبکہ تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر کے ساتھ سیکھا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اللہ تعالیٰ خود قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو محترم حضرات، بات ہو رہی ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے اور اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ کی بابت کام کرتے ہوئے کوئی پرابلم آ جاتی ہے، لوگ پروپوگیٹ کرتے ہیں، لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگ اگنور کرتے ہیں، لوگ وائلیٹ کرتے ہیں، لوگ جسمانی ذہنی نقصان پہنچاتے ہیں، تو گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، ڈسٹرب نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود ہٹا دیتا ہے۔ اس حوالے سے محترم حضرات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے فرامین لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، وہ دل جمی سے کام کریں، وہ اللہ پر انحصار کرتے ہوئے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان دشمنوں کو ہٹا دے گا۔ اب ایک بات محترم حضرات سامنے آتی ہے کہ کئی دفعہ ایسے ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالات سے جو ہے وہ بہت پریشان نظر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ اس کے ثبوت کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اول العزم پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ جاں فشانی سے اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ابتدا میں ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب وقت کے بادشاہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چکھا میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور اسی طرح والد نے گھر سے نکال دیا، تو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے طریقے سے کامیابی سے باہر نکال دیا۔ آگ میں ڈالا گیا، اور وہ ایسی آگ جو اس سے پہلے کسی انسانی آنکھ نہیں دیکھی تھی، اور پورا اللہ تیار کیا گیا، اور اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر گرا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردن سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ محترم حضرات، آگ کا ٹھنڈی ہونے سے کیا تعلق، آگ کا سلامتی سے کیا تعلق، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مافوق الفطرت سسٹم میں آگ کو لا کر ٹھنڈا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے رہے، اور بہترین اللہ نے ماحول دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فوقیت دی، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، اس وقت آسمان کے نیچے روح زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے عزت، اور ان کے دشمن جو ہے وہ خاک میں مل گئے، ان کی داستان تک نہ رہی داستانوں میں، اور اسی طرح قیامت کے دن ان کو عذاب سے دوچار بھی کیا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وقتی طور پر تھوڑا سا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی بھی کس لیے ہوتی ہے کہ باصیت انسان، یہ انسان کے اندر ہے، یہ نفسیاتی طور پر یہ ہمارے فطرت میں شامل ہے، کسی بھی ایسی صورتحال کو دیکھ کے پریشان ہو جانا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کی طرف سے نیگیٹو رسپونڈ موصول ہوا، اور طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی گئیں، فیڈ اپ کیا گیا، اور ہر حوالے سے ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور آپ کے پیروکاروں کو کشتی میں سوار کر دیا، اور باقی سارے پانی کے ساتھ گوتے کھاتے ہوئے مر گئے۔ اسی طرح محترم حضرات، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانتی تھی، قوم کو عذاب کے بارے میں بتایا گیا اور خود چل دیے، اور اللہ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں تھی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن بات یہ ہے محترم حضرات، مچھلی کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اسی طرح مچھلی نے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو انڈیل دیا۔ حضرات اکرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مکہ میں 13 سال آپ اللہ کے حکم کو پھیلاتے رہے، لیکن
جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اتنی سخت تکالیف دی گئی کہ اللہ کے نبی جو ان کے بیچ میں رہتے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، جن کے ساتھ تعلق داریاں تھیں، ان سب نے منہ موڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حوالے سے تنگ کیا۔ لیکن ایک پیریڈ تھا تکالیف کا، مصیبتوں کا، اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور 10 سال کے مختصر عرصہ میں آپ دوبارہ فاتحہ کی سے پلٹے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے کہ وہ سچے مومنوں کے دشمنوں کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس پروسیس میں چلانا یہ ضروری بھی ہوتا ہے تاکہ اللہ جان سکے کون سے لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں، کون سے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، کون سے لوگ مصیبت میں پریشانی میں بھی مجھے پکارتے رہتے ہیں۔ چنانچہ محترم حضرات، یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مایوس نہیں کیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور جس کو سیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں بڑا غور کرنا چاہیے۔ آج ہم اہل ایمان تو ضرور ہیں، آج ہم کلمہ گو تو ضرور ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر بھی کرتے ہیں، لیکن محترم حضرات یہ چیز ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے مصیبت اٹھانے والے بنیں، کیونکہ جب اللہ کے حوالے سے باتیں ہوں گی تو بہت سے ریئیکشنز بھی آتے ہیں، بہت سے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مجنوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے حوالے سے بڑے بیڈ ریمارکس بھی آ سکتے ہیں، آپ کو ڈسکریج بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو عجیب عجیب باتیں بھی سننے میں ملیں گی، لیکن یہ وقتی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کا روب لازمی طور پر اس کے دشمنوں میں، ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وہ جو دشمن ہوتے ہیں بعد میں وہ سجن بھی بن جاتے ہیں، تعلق دار بھی بن جاتے ہیں، یا سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لیووں کو کبھی بھی اینڈ تک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ ہر پریشانی فار دا ٹائمنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریلیف دے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اچھی خوشخبریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری، سب سے بڑا ریلیف یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن آف ہارٹ اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے بڑی مجھے میسر آ گئی ہے۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، یہ ہمارے حوالے سے فارغ ہے، ہمارے لیے اس کے ساتھ کوئی تعلق والی بات ہی نہیں رہ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ڈائریکشن کو سمجھ کر اس پر چلنے کا خواہشمند ہوتا ہے، اور جو چیزیں بھی اس کے ساتھ آڑ کرتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، وہ رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھ جاؤں بلکہ میں آگے بڑھتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا رہوں۔ مطلب یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھا گیا، اور جنازہ پڑھانے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق کہ دور دور تک فرشتوں کی لمبی لائنیں نظر آئی جنازے میں، اور پیر رکھنے کو جگہ بھی نہ ملی، اتنے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوئے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت، یہ اللہ کا پیار، یہ اللہ کی تعلق داری کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا سلام کرتا ہے، کتنی محبت کا اللہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہر کام جو اللہ نے فرما دیا ہے اور ایک مسلمان صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے یہ کام کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی بجاوری کرتا ہے۔ محترم حضرات، اس کو لازمی طور پر اللہ کی طرف سے فل پروٹوکول ملنا ہے، اور اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود کر دینا ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو صحیح البخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دوست، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اس کو گرانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ڈسگریس کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف پلاننگ کرتا ہوگا، اس کی راہ میں کانٹے بچھاتا ہوگا، اس کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس بندے کے ساتھ جنگ ہے جو میرے ولی کو تنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔
آج یہ بات بڑی ہی غور طلب ہے، لوگ اپنے موقف کے لیے، اپنی بات کے لیے، اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے ان لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ایک زبردست قسم کے معاملات ہو رہے ہیں جس میں لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والوں کو سناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو تنگ کیا جائے۔ لیکن محترم حضرات، یہ بات آپ دیکھ لیں، اللہ کی مہربانی سے فتح ان کی انہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہیں، جو سنت پر قائم رہنے والے ہیں، جو توحید کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اسی دین پر عمل کریں جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا۔ یہی وہ دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ محترم حضرات، جو شخص بھی اس دین پر چلے گا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کو فالو کر کے اپنی زندگیوں کو اسی حوالے سے تیار کیا اور زندگی گزاری، اس میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا، انتہائی زیادہ طاقت سے سنبھال لیا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ محترم حضرات، کتنی سادہ بات ہے، کتنی عام فہم بات ہے، اس میں کوئی ریاضی کا کلیہ نہیں ہے، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے، کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس بندے نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور محترم حضرات، گمراہوں نہیں جانا جہنم میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی دیکھیں کہ وہ گمراہ ہی نہیں ہوگا۔ گمراہی کے بغیر جو ہے وہ جنت میں جائے گا انسان، گمراہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فارمولہ ہمیں بتا دیا ہے، وہ طریقہ کار ہمیں بتا دیا ہے کہ تم 2 چیزیں پکڑ لو، 2 چیزوں کو تھام لو۔ کون کون سی وہ 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ 2 چیزیں ہم سنبھال لیں گے نا تو گمراہی سے نکل جائیں گے۔ کتنی سادگی ہے، کتنا پیارا میسج ہے، اور کتنی آسانی ہے، کیونکہ جتنا کم بوجھ ہوگا اتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو صرف 2 چیزیں بتا کے کام کو مکمل کر دیا، اور دین اسی معاملے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ دین کے بارے میں، دین کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی باتیں کرتے ہیں، بعد کی چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، بعد کے معاملات کو شیپ دی جاتی ہے کہ اس میں عمل کریں، تو اللہ کے ہاں ایسے عوامل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے اور ان کو دین کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اور سب سے بہترین رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی سنت۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں ہر گڑی ہوئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ محترم حضرات، بات کیا ہے؟ سچا مومن کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہی ہمارے ہاں کٹ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا ہے، تو اس میں اگر کوئی اور بات کو شامل کیا جائے گا تو وہ دین کا حصہ نہیں ہوگی۔ اور کامیابی کے لیے صرف یہی شرائط ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کامیابی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا دین ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسی کو ماننا دین اسلام ہے، اسی پہ چلنا دین اسلام ہے، اسی کو فالو کرنا دین اسلام ہے، اسی کو سیکھنا دین اسلام ہے۔ ساری باتیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا ہے، اور جو ہی آپ کی رحلت ہوتی ہے آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دین مکمل فارم میں وجود میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آنے والے وقتوں کو ہم
ان معاملات کو بھی دین میں لے آئیں جس کا نہ تو اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے، تو پھر ان حکموں کی کوئی بھی وقوت اسلام میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ چکنا ہونا چاہیے اور ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جن کاموں پر ہم عمل پیرا ہیں، جن کاموں کے بارے میں ہمیں عقیدتاً بتا دیا گیا ہے، آیا وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہیں یا اس کے بعد کے ہیں؟ تو جو عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں البتہ صحابہ کرام کے اجتماعی معاملات جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی وہی کام کیے ہیں جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے، اور انہی کو فالو کرتے ہوئے ان امور کو انجام دیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عملی شکل ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیسے لیا، تو ہمارے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو تصویر ہے، جو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، وہ صحابہ کرام نے مانوٹلی آبزرو کی اور آنے والی امت کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے زندگی کیسے گزاری، جس میں امہات المومنین بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکرائب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریبی دوستوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑے ہی اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس لیے سارے صحابہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں اور ان کی اجتماعی زندگی ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے کچھ مسائل بھی بنے، انڈرسٹینڈنگ کے مسائل بنے، جس میں ہر صحابی جو ہے انفرادی طور پر وہ اس نے کچھ کام کیے، لیکن وہ کام ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا انفرادی عمل ہمارے لیے اتمام حجت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو اجتماعی عمل ہوگا وہ ہمارے لیے ویلیڈیٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان امور کو دیکھا جائے، امور پر چلا جائے جن پر صحابہ چلے ہیں مجموعی طور پر، اور صحابہ کرام نے اپنے نبی کو اچھی طرح مانوٹلی آبزرو بھی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنا صحابہ کرام جانتے اتنا ہم نہیں جان سکتے تھے، تو صحابہ کرام نے ہی ہمیں ان کے بارے میں روشناس کرایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ائمہ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ ہمارے ہدایت پر چلنے والے خلفاء ہیں، ان کو سمجھو، ان کو انڈرسٹینڈ کرو۔ تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر انداز حکمرانی اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے مومنوں کو زندگی میں تھوڑا سا ٹرائل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جیت ان کی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کو، اپنے دل کو مضبوط کیجئے اور کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں فرمایا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنے آپ کو قائم رکھیں، چھوٹی موٹی تکلیف سے پریشان نہ ہو جائیں اور نہ ہی سرنڈر کر جائیں۔ آج ہمارے ہاں سرنڈرنگ بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہماری بات کو مائنڈ کرتا ہے، ہماری سچی بات کو وہ اگنور کرتا ہے، ہم اس کی ناراضگی کے خوف سے یا اس کے ویسے ڈر سے ہم بات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق کو بتانا، حق وہی کرنا بہت زیادہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو اس چیز کو اٹھانا چاہیے، یہ سٹیپس لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور بضرور اپنے سچے دشمنوں کو ہٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو میرے مومنوں سے دشمنی اختیار کرے گا میں خود اس کا دشمن ہوں۔ تو محترم حضرات، اگر اللہ دشمن ہو جائے گا تو ان کا کیا بچے گا؟ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اوتھینٹک ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پروٹوکول سے نوازے گا، اور آخرت میں تو ان کا بہت زیادہ پروٹوکول رکھا گیا ہے جو مصمم ارادے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت